بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ عزیزان گرامی، سلام علیکم۔ شکو پرویز چینل کی جانب سے تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں، خصوصاً اپنے پیارے بچوں کا جن کے لیے یہ بزم آراستہ کی گئی ہے۔ 14 معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہر پروگرام میں کسی ایک معصوم کے حوالے سے ہمارے پیارے بچوں اور نوجوانوں کے لیے ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر میں برکتیں ہیں، طہارتیں ہیں اور بقا ہے، جس سے ہمارے بچوں کی کردار سازی ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل مجھے اپنے عزیز میرے بھائی، میرے عزیز دوست جعفر عباس صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ آج میں آفیشیلی میری وزٹ پی ٹی آئی میں تھی، کرونا کے بھی مریض تھے اور کچھ ایسے وارڈ سے جہاں نجاستیں، اور ظاہر ہے ہاسپٹل ہے تو وہاں پر ہر طرح کا آلودگی ہوگی، تو مجھے جعفر عباس صاحب کی ایک بات یاد آئی۔ ہر وقت جو ہے وہ عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے آدمی، چاہے وہ اپنے کنبے کے لیے، محنت کے لیے کیوں نہ گیا ہو، کیونکہ زبان و دل پر کلمات جاری و ساری ہونا چاہیے ہیں، اور اپنے مرحومین کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے بھی سورہ ہم، سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، لمبا سفر ہے، کوئی میٹنگ میں تاخیر ہے اور وقت ہے ہمارے پاس، تو ہم اپنے مرحومین کی، اگر والدین مرحومین میں آپ کے والدین آتے ہیں، ان کی یا اور اہل خاندان میں جو ہمارے مرحومین ہیں یا جو مومنین ہیں، ان کے لیے ہمیں سورہ حمد و سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا چاہیے، جو آپ کا ویٹنگ ٹائم کہیں پر ہے۔ تو آج میں ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں پر آلودگی تھی، اور وہاں پر اس کی تلاوت کے بجائے ہمارے جعفر عباس صاحب نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ مرحومین کو دوسری صورت میں بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جو ان کی بات مجھے بہت پسند آئی، ان کی بات میرے ذہن میں فوراً آئی، مطلب اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے برات کا خیال رکھتے ہوئے ان دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا اظہار کرتے رہیے دلی دل میں، اور کہ اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچے۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا، اور جعفر عباس صاحب کی یہ بات مجھے یاد آئی اور میں نے عمل کیا۔ اور زیارت عاشوراء تو آپ سبھی حضرات، سبھی ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، وہ پڑھتے ہوں گے یقیناً، اور میرے پیارے بچے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، وہ مجھ سے بہت رابطے قائم کرتے ہیں، اور اکثر بچوں نے کہا کہ میں زیارت عاشوراء پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، زیارت عاشوراء کیا ہے، اس کے کیا مفہوم ہیں، وہ تو بہت
چاہے اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے یا عربی میں پڑھیے، لیکن آج اس پروگرام کے آغاز سے قبل میں جیسے زیارت عاشوراء میں بیداری اور وہ جو ہم پڑھا کرتے ہیں ویسے آج ہم جعدہ بنت اشد ملعونہ پر لعنت بھیجتے ہیں، جس نے ہمارے امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا، اور 2 اور اجواز کو جن کے لیے یہ آیا کہ توبہ کر لو، تمہارے دل جو ہیں ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ان تینوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تینوں اجواز۔ اور یزید ملعون کہ وہ 2 ان کے 2 ملازمین جو یزید کے اشاروں پر کام کرتے تھے، ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یزید کے ان دونوں پر لعنت جن کے شکم جو ہیں مال حرام سے بھرے ہوئے تھے، ایک تو شمر جو جناب سقینہ علیہ السلام کو تماچے مارتا تھا، اور ایک برملا جس نے 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام جو اپنی بابا کی گود میں آئے تھے پانی کا مطالبہ کیا تھا، تو اس نے 3 بھال کا تیر سے جواب دیا۔ ان دونوں پر بھی لعنت، ان دونوں پر لعنت۔ بظاہر بہت تندرست، تگڑے، شکم بھرے ہوئے حرام مال سے، اور ان تینوں پر بھی لعنت۔ اب میں 14 معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آج کی جو کڑی ہے وہ ہمارے 9ویں امام حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اور آج میں ذرا وہ رہا کیونکہ بچوں کے کچھ آئے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کا جو کلپنگ ہے وہ ان سے کہیں وہ ہو گیا ہے، تو میں وہ ری سینڈ کر دوں گا اگر آپ اپنی میل آئی ڈی کریے گا۔ تو آج ہم اپنے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر پاک اپنے بچوں کے اذہان عالی تک پہنچانے کا کوشش کر سکتا ہوں۔ وہ ہستیاں نور کے ٹکڑے جو بشری لباس میں اللہ نے زمین پر فرش پر اتارے، جاؤ اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ روشن کرو۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا مختصر سوانح خاکہ، زیادہ تر بچوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ سوانح خاکہ ضرور پیش کیا جائے۔ آپ کا نام محمد، لقب جواد تقی، کنیت علی، والدہ گرامی خیزران، تاریخ ولادت 10 رجب سن 195 ہجری، تاریخ ولادت 10 رجب، جائے پیدائش مدینہ منورہ، مدت امامت 17 برس، اور آپ کی عمر
25 برس 25 برس ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، یہ ہے اپنے معاشرے میں۔ شہادت، تاریخ شہادت ذی قعدہ کے آخری ایام میں آپ کی شہادت ہوئی، واقع ہوئی سن 220 ہجری میں۔ قاتل ملعون ام الفضل اس نے زہر دغا سے شہید کیا، اور آپ کا مرقد اقدس جو ہے کاظمین ہے، جو عراق میں واقع ہے۔ میرے پیارے بچوں، اب یہ بابرکت مولود کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، گھر کے لوگ خوش تھے اور سبھی امام رضا علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ آپ کو پروردگار نے ایک ایسا بابرکت بیٹا عطا کیا جس کا چہرہ نورانی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بچے کا نام محمد رکھا۔ آپ بہت مہربان اور سخی تھے، اسی وجہ سے آپ جواد کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو یحییٰ صنعانی کا بیان ہے کہ میں ایک دن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ امام علیہ السلام اپنے بیٹے امام جواد علیہ السلام کو، جو ابھی چھوٹے تھے، لے کر آئے اور فرمایا، ہمارے شیعوں کے لیے ہمارے بیٹے امام جواد سے زیادہ بابرکت کوئی نہیں پیدا ہوا۔ امام جواد کی والدہ گرامی کے بارے میں بچوں، امام جواد کی والدہ گرامی ماں کا نام، آپ کی والدہ گرامی کا نام خیزران تھا، اور آپ کو ریحانہ اور سبیکہ کے بھی نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ اپنے زمانے کی خواتین میں سب سے زیادہ بلند و افضل تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بافضیلت ماں اور آپ کے بیٹے امام جواد کے بارے میں فرمایا، میرے ماں باپ اہل نوبہ کی کنیز کے فرزند پر قربان جائیں، جو نہایت با ایمان اور پاک دامن ہے۔ نوبہ مصر کے نزدیک افریقہ کے ایک خطے کا نام ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے ایک سفر میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ آپ نے فرمایا، اس سال مجھے گرفتار کیا جائے گا اور امامت کے سارے امور میرے بیٹے علی کے حوالے ہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹے امام رضا کو بشارت دو کہ عنقریب خداوند عالم انہیں ایک امین، قابل اعتماد اور مبارک بیٹا امام جواد عطا کرے گا۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس کنیز خیزران کو میرا سلام کہنا۔ اب یہ امام کے کمسنی کا حال ہے بچوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام جواد علیہ السلام وہ پہلے امام ہیں جنہیں کمسنی میں امامت ملی۔
بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک نوجوان کس طرح مسلمانوں کی رہبری کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے اور کمسنی میں ان کا امام ہو سکتا ہے۔ جواب میں اس کا یہ ہے کہ عام طور سے عقل اور جسم انسان کی نشو و نما کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو جسم اور عقل کامل ہو جاتی ہے، لیکن اس بات کا بھی دھیان رہے کہ پروردگار عالم تمام چیزوں کا خلق کرنے والا ہے، لہذا وہ سب سے زیادہ قوت و طاقت والا ہے، بے شک اور قوت والا ہے اور عالم ہے، اور ہماری اچھائی اور برائی کو وہی بہتر جانتا ہے، پروردگار۔ لہذا کبھی کبھی خداوند عالم اپنے خاص بندوں کے لیے یہ معینہ وقت مختصر کر دیتا ہے اور طبی وقت سے پہلے انہیں رشد عقل عطا کرتا ہے، اور ایسے لوگ بہت جلد کم سن و سال میں کمال تک پہنچ جاتے ہیں، تاکہ ہم جیسے انسان ان کی رہنمائی سے سعادت اور کامیابی تک پہنچ سکیں۔ آغاز خلقت سے آج تک ایسے انسان اس دنیا میں رہے ہیں جنہیں خداوند عالم نے ان کی شائستگی اور لیاقت کی وجہ سے بچپنے میں لوگوں کی رہبری کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس بات کی وضاحت جو ہے وہ میں اس طرح سے بیان کر رہا ہوں۔ بچوں، یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنا کم سن بچہ جو ہے امامت کے فرائض پر ہے، تو اس کا یہ جواب میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ہمارے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپنے میں ہی پیغمبری ملی۔ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انہیں بچپنے میں نبوت عطا کی۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے 12 مہینے میں بولنا شروع کرتا ہے عموماً، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی اور جو لوگ جناب مریم علیہ السلام کو طعنے دے رہے تھے ان کا جواب دیا، جبکہ انسان اس طرح کی باتیں بزرگی میں کرتا ہے، جو ہم نے اپنے کلام پاک میں پڑھا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ اب یہ ذکر ہے ہمارے نوے امام علیہ السلام کا، تو ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا ایک تھا، اس کو کیسے شفا ہوئی۔ ایک شخص کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں اور وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں نے مکہ میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، ابھی آپ خراسان نہیں گئے تھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ امام جواد علیہ السلام کو میرے سلسلے میں ایک خط
لکھ دیں تاکہ میں ان کے لطف و کرم سے فیضیاب ہو سکوں۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک خط مجھے دیا۔ جب میں مدینے پہنچا تو میری دونوں آنکھیں نابینا ہو چکی تھیں، بالکل نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ جب امام جواد علیہ السلام کے گھر پہنچا تو گھر کے خادم موقف، ان کے گھر کے جو خادم سے موفق جو تھے آپ کے گھر کے خادم، امام جواد کو جو ابھی شیر خوار تھے لے کر آئے اور جھولے میں لٹا دیا۔ میں نے وہ خط موفق کو دے دیا۔ امام جواد علیہ السلام نے موفق سے فرمایا خط کو کھولو۔ اس نے خط کو امام جواد علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ امام جواد علیہ السلام نے خط دیکھا اور فرمایا، اے محمد، تمہاری آنکھیں کیسی ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آنکھوں کے درد میں گرفتار ہوں جس کی وجہ سے آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک آؤ۔ میں امام کے نزدیک گیا۔ یہ شخص فرماتے ہیں، آپ نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر پھیرا اور اسی وقت مجھے شفا مل گئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور آنکھوں میں نور واپس آ گیا۔ میں نے امام جواد کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ لیا، ہاتھوں پیروں کا بوسہ لیا اور واپس چلا گیا۔ اب ایک واقعہ بچوں کی نظر اور کروں ہم اپنے نوے امام علیہ السلام کے حوالے سے۔ امام جواد پہلے وہ امام ہیں جن کو بچپن میں امامت ملی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اس لیے یہ بات کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، بعض لوگوں کے لیے قابل ہضم نہیں تھی۔ اس لیے اطمینان کی خاطر اور امتحان لینے کے لیے آپ سے بہت سے سوالات کیے جانے لگے، لیکن امام علیہ السلام نے ان تمام جلسات میں اپنی امامت اور رہبری کے سلسلے میں بہت واضح اور بہت ہی ایسے جواب جو ایک بچہ بھی سمجھ لے جوابات دیے۔ آپ کے بعد جب امام ہادی علیہ السلام کمسنی میں منصب امامت پر فائز ہوئے تو تمام لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ کمسنی کا تعلق امامت سے نہیں ہے بچوں۔ تو آج ہم نے اپنے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ لوگوں کی نظر بہت ہی مختصر معلومات آپ لوگوں کی نظر کی۔ بچوں ہی کے حساب سے میٹر تھا۔ مجھے یقین ہے کہ بچے جو ہیں اس کو آگے بھی دیگر دوست و احباب میں شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، آداب۔